الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ہم بستری کا اسلامی طریقہ عرض کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم بستری کے متعلق، جماع کے متعلق آج آپ کی خدمت میں 5 باتیں عرض کریں گے۔ جماع سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، جماع کیسے کرنا ہے، جماع کے بعد کیا کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو اور جب چاہو۔ یعنی جماع کے لیے کوئی خاص طریقہ اس طرح متعین نہیں کیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی خاص وقت میں اس کو پابند بھی نہیں کیا گیا۔ حیض و نفاس کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ جب بھی چاہے مرد کو جماع کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس مخصوص عمل کو کیسے سر انجام دیا جائے، اس کے لیے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس پر اشارات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اس فطری عمل کو سر انجام دینے کے لیے دونوں کو پوری طرح تیار ہونا ضروری ہے۔ دونوں انسانوں کا ملاپ بالکل فطرت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ وہ یوں نہیں کہ جانوروں کی طرح جیسے جانور ایک دوسرے کے اوپر فوراً چڑھ جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ناواقف مرد بھی اس طرح کرتے ہیں کہ فوراً جا کے بیوی سے جماع شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور بیوی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ نامناسب ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بیوی سے بوس و کنار کر کے اسے جماع کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ تو آپ پہلے اچھی طرح اس کو جماع کے لیے تیار کریں، اس سے بوس و کنار کریں اور اس کے جسم کے مختلف مقامات میں جو شہوت ہوتی ہے ان کو ہاتھ لگا کر اس کو مکمل طور پر اس کام کے لیے تیار کریں۔ اور جب عورت بھی مرد کی طرح مکمل جماع کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ جماع شروع کریں۔ اب رہی یہ بات کہ جماع کا طریقہ کیا ہے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی خاص طریقہ متعین تو نہیں ہے، البتہ قرآن و سنت میں 2 طریقوں کی طرف اشارات موجود ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو، جس کا اشارہ قرآن کریم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو عورت نے ایک خفیف سا حمل محسوس کیا۔ اس سے اشارہ ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور مرد اس کے اوپر لیٹ کر جماع کرے۔ تو یہ طریقہ قرآن کریم سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب مرد عورت کی چاروں گھاٹیوں کے درمیان، چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھے تو اس کو مشقت میں ڈالے۔ اس سے اشارہ ہے کہ مرد عورت کے دونوں ٹانگوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی ٹانگیں اٹھا کر اس سے جماع کرے۔ تو یہ طریقہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ جماع صرف آگے کے مقام میں جائز ہے، عورت کا پیچھے کا مقام استعمال کرنا شرعاً حرام ترین ہے، اشد حرام ہے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کا پچھلا مقام استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جماع میں جب آپ کا انزال ہو جائے تو فوراً عورت سے جدا نہ ہوں، جب تک بیوی کی شہوت کی بھی مکمل طور پر تسکین نہ ہو جائے تو فوراً اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے میاں بیوی دونوں کو مکمل طور پر مطمئن ہونا چاہیے۔ تو اس لیے فوراً جدا ہونا مفید نہیں ہے۔ بیوی کی شہوت پوری ہونے تک اس سے مرد کو اس کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جماع سے پہلے دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ جماع کے شروع میں کپڑے اتارنے لگے تو یہ دعا پڑھ لے، اور جب انزال ہونے لگے تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان نصیبا مما رزقتنی۔
اور جب جماع مکمل ہو جائے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وصہرا۔ اور جماع کے بعد میاں بیوی دونوں الگ الگ کپڑے رکھیں جس سے اپنی شرمگاہوں کو صاف کر لیں۔ تو یہ جماع کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق آپ اگر بیوی کے ساتھ ملیں گے تو اس ملنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے آپ کے لیے باعث سکون قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے لیے، تمام زوجین کے لیے یہ ملاپ باعث تسکین بنائے۔ وآخر دعوانا